علماء اہل سنت، خطباء اہل سنت، علامہ خالد ایوب صاحب قبلہ، جلسہ دستار بندی، دارالعلوم قادریہ گلشن برکات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستو، اور آپ سب خوش قسمت ہیں کہ ایک دینی ادارے میں جلوہ افروز ہیں، بطور خاص جماعت اہل سنت کی عظیم شخصیت سادات کرام، بالخصوص حضرت معیر المشائخ حضرت سید معین میاں صاحب قبلہ اور اساتذہ شیخیہ ہماری آپ کی سرپرستی فرما رہے ہیں، جگہ علماء کرام کی تشریف فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے اور ہم سب کو بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے استاد گرامی علامہ عبدالوہاب صاحب کی اللہ کی طرف سے یہ فرمایا گیا ہے کہ میں علم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں، اور ویسے بھی طبعاً مجھے ضروری محسوس ہوتا ہے کہ ملک و ملت کے جو حالات چل رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم سلیقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ کرے کہ ڈھنگ سے سمجھ جائیں تو پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جس کتاب ہدایت بنایا وہ وہی کتاب ہے جس کی دستار بندی کے پروگرام میں ہم شریک ہیں اور سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب ہر زمانے کے لیے عظیم رہنما ہے، اور اللہ کرے کہ ہم مسلمانوں کو شعور بیدار ہو اور ہم ڈھنگ سے اس کتاب کو سمجھنا شروع کر دیں، اس کی گہرائیوں میں اترنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل بہت آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب جو باتیں کرتی ہے وہ باتیں چھوٹے لیول کی باتیں نہیں ہوتی، ان باتوں کا لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کہ جب ہم زندگی میں بار ٹھوکریں کھا کر اور ٹھیک ٹھاک دنیا کو نچوڑنے کے بعد اللہ کے کلام کی گہرائی کو ناپنے کی کوشش کریں گے، اس وقت اور بہتر انداز میں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے کلام میں جو بھی فرما دیا گیا ہے وہ لوہے کی لکیر ہے، جو کہہ دیا گیا ہے وہ سب فائنل ہے اور اس سے بڑی باتیں نہیں کہی جا سکتی۔ اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے انسانیت اس نظام کائنات کا ایک اصول بیان فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ کسی بھی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم اپنے حالات بدلنے کی پہل نہ کرے۔ تو یہ بندوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے حالات بدلنے کی پہل کریں۔ اب یہ حالات کیا ہیں اور کیا چیزیں ہیں جن کے اندر انسانیت کو تبدیلی لاتے رہنا چاہیے؟ قرآن نقطۂ نظر سے دیکھیں تو قرآن پاک نے اس کی بہترین مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک قوم کا نقشہ پیش کیا ہے، وہ قوم ہے قوم بنی اسرائیل۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس قوم کے 3 چہرے پیش فرمائے۔ ایک چہرہ اس قوم کا وہ ہے جو اس قوم کا بدترین زمانہ تھا، غلامی کی زندگی گزار رہی تھی، اور بدترین غلامی جہاں بارہم سے جینے کا حق بھی چھین لیا جاتا تھا اور انہیں طرح طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور موسیٰ علیہ السلام کے مبارک
رکھا اللہ رب العزت نے اس قوم کو بدترین غلامی سے نجات عطا فرمائی اور عروج و ارتقاء سے نوازا، بلندیوں سے نوازا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو اتنی بلندی عطا فرمائی کہ قرآن پاک میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں پوری کائنات پر فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی ایک وقت ان کے عروج کا ایسا آیا کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو پوری کائنات پر فضیلت عطا فرمائی، طرح طرح سے انعام اور اکرام سے اس قوم کو اللہ رب العزت نے نوازا۔ اور وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے آسمان سے غذائیں نازل فرمائی۔ اس سے بڑی کسی قوم کے لیے دنیا میں مادی طور پر کیا سعادت مندی ہو سکتی ہے کہ 2 وقت کا کھانا بھی اسے جنت کا مہیا ہو۔ یہ انعام اللہ نے اسے عطا فرمایا۔ لیکن اس کے ریئیکشن میں قوم بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ قوم بنی اسرائیل کے چہرے جو قرآن پاک نے پیش فرمائے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قوم بنی اسرائیل کا ریئیکشن اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ تھا کہ نبیوں کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ قوم بنی اسرائیل کا ریئیکشن یہ تھا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی کتاب کی آیتیں بدلنے پر تل گئے۔ قوم بنی اسرائیل کا ریئیکشن یہ تھا کہ وہ بلا کے گھمنڈ کے شکار ہو گئے تھے اور کہنے لگے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنتی وہی ہو سکتا ہے جو یا تو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ تو طرح طرح سے اس قوم نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کی، نافرمانیاں کی، اور نافرمانیاں بھی انتہائی درجے کی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے اس قوم پر ذلت مسلط فرمائی، اسے ذلیل کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے اسی کلام مجید میں ارشاد فرمایا غربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اس قوم پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی ہے۔ اور اللہ رب العزت جو بڑا رحمان رحیم کریم ہے، رب العالمین ہے، اور اس نے اپنے بندوں کے سامنے اپنا انٹروڈکشن بھی سب سے زیادہ جن صفات کے ذریعے سے پیش فرمایا ہے وہ رحمت کی صفات ہیں، لیکن اسی رب نے، رحمان رب نے، کریم رب نے، رؤوف رب نے اس قوم پر غضب نازل فرمایا، اور قیامت تک بندوں کو ہدایت دی گئی کہ بندے اس کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں غیر المغضوب علیہم، پروردگار ہمیں اس قوم میں سے مت بنانا جن پر تیرا قہر و غضب نازل ہوا۔ یعنی اس قوم کے 3 چہرے قرآن پاک میں پیش فرمائے، ایک چہرہ بدترین غلامی کا چہرہ، دوسرا اللہ کے انعامات کا چہرہ، اور تیسرا چہرہ دوبارہ اللہ کی لعنتوں کا چہرہ، اللہ کے قہر و غضب کا چہرہ، ذلتوں کا چہرہ۔ تو یہ چہرے صرف قوم بنی اسرائیل کے نہیں ہیں، قرآن پاک کتاب ہدایت ہے۔ قرآن میں ہم سب کو اپنا آئینہ دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی سنت رہی ہے کہ وہ پہل کسی کو ذلیل نہیں فرماتا، پہل کسی پر ادبار مسلط نہیں فرماتا، بلکہ پہلے اپنے انعامات سے نوازتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اور جب مسلسل بندے اس کی نعمتوں کو اگنور کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کے قہر و غضب کی بے زبان لاٹھی برستی ہے، اس قوم کو ذلیل و رسوا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں بھی تو کوئی کم عزت نہیں دی ہے۔ جو اسلام کہ دور ملک میں جہاں سے پیغام شروع ہوا تھا، اور 313 لوگوں سے جو پیغام شروع ہوا، 100 سال کا ٹائم پورا ہونے سے پہلے وہ پیغام بھارت کے سرزمین تک پہنچا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پر حکومتیں قائم ہو گئی اہل ایمان کی۔ انہیں مسلم اسلامی حکومتیں کہا جائے نہ کہا جائے، اتنا تو کہنا بنتا ہے کہ وہ مسلم حکومتیں تھیں۔ یعنی ایک اجنبی دنیا کے لیے اجنبی پیغام عرب کے سرزمین سے شروع ہوا، اور عجم نے اسے اس طرح سے قبول کیا کہ یہاں کی سرزمین پر وہاں کی فکر حکمراں بن گئی، اور چند سالوں کے لیے نہیں بلکہ کئی 100 سالوں تک مسلسل حکمراں بنی رہی۔ یہ اللہ کا چھوٹا انعام نہیں ہے۔ لیکن اس عرصے میں مسلم حکمرانوں نے عام طور پر جو کام کیا وہ یہی نہیں بلکہ ہر جگہ جو کام کیے وہ کام کے ناز و نعم کے کام، انداز کے کام، نخلوں کے کام، تاج محل تعمیر کرنے کے کام، لال قلعے تعمیر کرنے کے کام، اور بہت سارے شاہی کام اور شاہی ناز و انداز کے کام، جبکہ یہ کام اللہ کے دین کے مزاج سے میش کھاتے ہوئے کام نہ تھے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور صحابہ کرام کے طریقوں سے میش کھاتے ہوئے کام نہ تھے۔ اس طرح کے کام اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ اللہ کو وہ کام پسند ہے جو کام صحابہ کرام نے کیا تھا، اور جس کے بدولت اسلام چہار دانگ عالم میں پھیلا۔
जब بے इस شک तरح سبحان سے اللہ سبحان اللہ۔ جب یہ زمانہ آیا اور اس طرح سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا مس یوز کیا گیا تو پھر دن پلٹے، اور اب دن ایسے پلٹے کہ جن بادشاہوں نے تاج محل تعمیر کیے ان کے نام سے دہلی کی چھوٹی سی گلی کا بھی نام ہو تو رات کی تنہائی میں اس پہ کالک پود دی جاتی ہے اور دنیا کہتی ہے کہ ہمیں یہ نام اس گلی کا نہیں چاہیے۔ یہ اب راتوں رات نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، مسلسل مہلتیں دیتا ہے، لیکن جب کوئی قوم اس کی مہلتوں کا مس یوز کرتی ہے تو وہی رب پھر انتقام بھی لیتا ہے اور ذلتیں بھی مسلط فرماتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہمیں اللہ رب العزت نے بے پناہ عزتوں سے نوازا، سرخرویوں سے نوازا، ایک اجنبی زمین پر اقتدار سے نوازا اور ایک لمبی مدت اقتدار سے نوازا ہے۔ راتوں رات یہ نوبت نہیں آ گئی ہے کہ اسی ملک میں پیدا ہوئے، اس کا بھی ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ یہ نوبتیں راتوں رات نہیں آتی ہیں۔ جب جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا مس یوز کرتی ہے، اللہ نے جس شکل میں بھی اسے نعمت دی ہے، چاہے وہ نعمت عزت کی شکل میں ہو، چاہے وہ نعمت پیسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ نعمت دل و دماغ کی شکل میں ہو یا علم کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں اللہ نے کسی قوم کو نعمت دی تو اس نعمت کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی قیامت کے دن، اور دنیا میں اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نعمت کا استعمال اللہ رب العزت کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جائے، اور اگر کوئی اللہ کی نعمتوں کا ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے تو وہی نعمتیں اسی صاحب نعمت کے لیے ایک وقت پر زحمت کا سبب بھی بن جاتی ہیں اور ذلت کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرتوں کا ریگولر اصول ہے اور یہ اصول بدلتا نہیں ہے۔ دنیا کی ترقی کو بھی اسی آئینے میں دیکھا جا سکتا ہے، دنیا کی تنزلی کو بھی اسی آئینے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جن قوموں نے بھی دنیا میں ترقیاں کی ہیں وہ قومیں اسی وقت ترقی پذیر ہوئی ہیں جب انہوں نے کچھ ہاتھ پاؤں مارے ہیں، جب انہوں نے کچھ محنتیں کی ہیں، جب انہوں نے اپنی ڈیوٹیز کو صحیح طور پر پورا کیا ہے۔ اور اگر کوئی قوم ذلت کا شکار ہوئی ہے، پسپائی اور پسماندگی کا شکار ہوئی ہے تو اس قوم کا بھی طریق یہ رہا ہے کہ اس قوم کو جو کام کرنے چاہیے تھے وہ کام اس قوم نے نہیں کیے تو آٹومیٹکلی وہ قوم پیچھے چلتی چلی جاتی ہے اور پسپائی کا شکار ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی کسی کو بھی ترقی کرنے کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، تنزلی کا شکار ہونے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو کرنے کے کام ہے وہ نہ کیے جائے یا جو نہ کرنے کے کام ہے قوم وہ کام کرنے لگ جائے، آٹومیٹکلی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ قوم پسپائی کا شکار ہو رہی ہے۔ یعنی ہماری مال و دولت کا استعمال علم کے فروغ کے لیے ہونا چاہیے، لیکن اگر علم کے فروغ کے لیے مال و دولت کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، مال و دولت کا استعمال صرف اونچے مکان بنانے کے لیے ہو رہا ہے، مہنگی شادیوں کے لیے ہو رہا ہے، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پسپاندگی کی نشانی پائی جا رہی ہے۔ اگر کسی قوم کے علم کا استعمال اور اس کی فکر کا استعمال اپنے قوم کو سرخرو کرنے کے لیے نہیں ہو رہا ہے بلکہ صرف ناموری کے لیے یا اپنے مکانوں کے ٹائٹل سہانے بنوانے کے لیے ہو رہا ہے تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمت ایک وقت آنے کے بعد آزمائش کا سبب بھی بن سکتی ہے اور وہ قوم پسماندگی کا شکار ہے۔ اس قوم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ نے اسے جس شکل میں بھی نعمت سے نوازا ہے اس نعمت کا وہ تجزیہ کرتی رہے اور اس نعمت کا بھلا استعمال کرتی رہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا ریگولر اصول ہے۔ عزیز دوستو، ہم اور آپ جس سرزمین پر زندگی گزار رہے ہیں وہاں ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، اور جمہوریت میں ترقی اور تنزلی کے کچھ اسباب آلریڈی ڈکلیئر ہیں اور سائنٹیفک اینگل سے ڈکلیئر ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ان اصولوں پر پرکھنا ہوگا کہ ہم ان اصولوں پر کھرے اترتے ہیں یا نہیں۔ جو قوم جمہوری نظام میں ان اصولوں پر کھرا اترتی ہے وہ قوم ترقی کرتی ہے، اور جس قوم نے جمہوریت کے ان ترقی کے اصولوں کو پامال کر دیا وہ قوم پیچھے دھکیلی جاتی رہتی ہے اور تنزلی کا شکار ہوتی رہتی ہے۔ وہ پیمانے کیا ہیں اور وہ اصول کیا ہیں، تو میں مختصر میں وہ 4 اصول بیان کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کی بہت سیریسلی توجہ چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہوں گا کہ آپ ادھر ادھر کی چیزوں میں مصروف رہیں اور بے توجہی کے ساتھ باتیں سنیں۔ عزیز دوستو، پہلی چیز، بھارت جیسے کسی بھی نظام میں جہاں جمہوریت پائی جاتی ہے، ڈیموکریسی لوکتنتر پایا جاتا ہے، وہاں پر ترقی کا پہلا زینہ، پہلا اصول ہے ایجوکیشن۔ وہ قوم ترقی کرے گی بھارت کے سرزمین پر یا ایسے کسی بھی نظام میں جس کے پاس ایجوکیشنل پاور ہے، جس کے پاس تعلیم ہے۔ یہاں کی سرزمین پر اس سے کوئی سروکار نہیں ہے یہاں کے بازار کو کہ آپ تہجد کے بھی پابند ہیں یا جمعے کی نماز بھی نہیں ادا کرتے۔ یہ دونوں ہمارے گھر کے اندر کا مسئلہ ہے، یہ ہماری قبر کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے انڈیویجول مسئلہ ہے۔
یعنی یہاں کے بازار کو اس سے لینا دینا نہیں ہے کہ آپ نمازوں کے پابند ہیں یا نہیں ہیں، آپ روزہ نماز کے پابند ہیں یا نہیں ہیں۔ بازار میں تو یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں۔ جو قوم تعلیم یافتہ ہے بھارت کے بازار میں ترقی یافتہ ہے، اور جو قوم تعلیم یافتہ نہیں آٹومیٹکلی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمہوریت کا اصول ہے کہ وہ قوم ترقی سے سروکار نہیں رکھ سکتی، یہ ہے پہلا اصول۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اصول ہے، لیکن اس اصول کے ترازو میں ہم اپنے آپ کو تولنے کی کوشش کریں اور ہم بھی اپنا قد ناپنے کی کوشش کریں کہ ہم بھارت کے سرزمین پر تعلیمی طور پر کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو عزیز دوستو، اس میں کسی کو اپنی طرف سے کچھ لب کشائی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسے بہت سارے سروے جو آئے دن ہوتے رہتے ہیں اور آنکڑے سامنے آتے رہتے ہیں، ہمیں اس میں انٹرسٹ بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ماڈرن دنیا نے چیزوں کو بہت آسانی کے ساتھ اور بہت تیزی کے ساتھ سمیٹ دیا ہے۔ آج بہت ساری چیزوں پر اسپیشل سروے ہوتے ہیں اور نازک چیزوں پر سروے ہوتے ہیں۔ ایجوکیشن تو دنیا کا بہت بڑا ایشو ہے، اس پر تو بہت سارے سروے ہو رکھے ہیں، بلکہ ایک بہت تفصیلی رپورٹ جس کو ہم سچر کمیٹی کی رپورٹ کہتے ہیں، 2006 میں چھپ کے آئی، 403 پیج کی رپورٹ ہے، اس کا ہم سب کو گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم سچر کمیٹی کی رپورٹ کو نچوڑ کے بات کریں تو بھارت کے مسلمانوں کے دو اسپیشل مدے ہیں، دو اسپیشل ایشوز ہیں جس پر بھارت کے مسلمانوں کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اور جس کی وجہ سے سچر کمیٹی کی رپورٹ کے اکارڈنگ بھارت کا مسلمان بیکورڈ ہے۔ وہ دو مدے کیا ہیں؟ وہ دونوں مدے اتفاق کے ساتھ کمبائنڈ ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پہلا ایشو یہ ہے کہ بھارت کا مسلمان اس لیے پسماندہ ہے کہ جاہل ہے، اور اس لیے جاہل ہے کہ غریب ہے، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ بھارت کا مسلمان غریب بھی ہے اور کم پڑھا لکھا بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ غریب ہے اس لیے کم پڑھا لکھا، اور کم پڑھا لکھا اس لیے غریب ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اگر بھارت کے مسلمان اپنی ترقی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بنیادی طور پر انہیں ان دو چیزوں پر بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ جو مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، جو بہت سمجھدار ہے، ایڈوانس فکر رکھتا ہے، اللہ نے جسے اسباب سے نوازا ہے، اسے چاہیے کہ بھارت کے مسلمانوں کے لیے دو بھلے کام کر دے۔ یہ بھارت کے مسلمانوں کی بھلائی ہوگی اور امت مسلمہ کی بھلائی ہوگی۔ پہلا کام ہے کہ تعلیم پر فوکس کرے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کو مالی طور پر مضبوط کرنے کے لیے محنت کرے۔ یہ ہمارا اپنا نہیں کہنا ہے، سچر کمیٹی کی رپورٹ کا کہنا ہے، اور مجھے کہتے ہوئے دکھ ہے کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ پر پی ایچ ڈی کر کے لوگوں کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل ہو چکی ہے، لیکن مسلمانوں کے حالات 2006 سے لے کر کے 2024 تک کچھ بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی سوئے اتفاق ہے کہ جن لوگوں نے یا جس پارٹی نے یہ رپورٹ تیار کروائی تھی اور محنت کی تھی اور کوشش کی طرف رواں تھی کہ ہم بھارت کے مسلمانوں کی میں کچھ بہتری لانا چاہتے ہیں، وہ بھی آج تک کچھ نہ کر سکی۔ وہ کر سکی یا نہ کر سکی، ہم اگر کر سکتے ہیں تو ان دو مدوں پر کام کرنا چاہیے۔ ان دو مدوں کا بھی مطلب سمجھ لیں۔ بھارت کے مسلمانوں کو تعلیمی طور پر جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ایجوکیشن، اور ایجوکیشن کا مطلب سمجھے گول مول لفظ ہے۔ یہ لفظ بہت زیادہ ہم سنتے ہیں کہ مسلمانوں کو تعلیمی طور پر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بھارت کے مسلمانوں کو تعلیمی طور پر کس ناحیے سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، یہ اہل اسٹیج کی میں خصوصی توجہ چاہوں گا۔ بھارت کے مسلمانوں کے لیے تعلیم کا مطلب ہوتا ہے اونلی اسکولنگ۔ بھارت کے مسلمانوں کو یونیورسٹیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ملک میں آلریڈی 1250 یونیورسٹیز موجود ہیں، اور ہمارا بچہ جب یونیورسٹی لیول تک جاتا ہے تو آلریڈی اتنی تعداد میں یونیورسٹیز موجود ہیں کہ ہمیں نئی کسی یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ بھارت کے مسلمانوں کو کالجز کی ضرورت کم ہے، اور اس کا ریزن ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ کالجز 500 طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ کتنے کالجز قائم کر پائیں گے؟ آپ کے پاس مال و دولت کتنا ہے؟ کچھ کالجز ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کالج میں 100 کروڑ سے زیادہ کی رقم درکار ہوتی ہے۔ تو ہماری اور آپ کی کمر اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اتنے مہنگے کالجز ہم قائم کریں۔ ہاں، ہماری جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اسکولنگ ہے، یعنی جس کو بنیادی تعلیم کہتے ہیں، وہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں عیسائیوں کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے۔ بھارت کے سرزمین پر ہم عیسائیوں کی یونیورسٹیز نظر نہیں آئیں گے، کالجز بہت کم نظر آئیں گے، اسکول بہت زیادہ نظر آئیں گے۔ اور کمال یہ ہے کہ جو اسکول ہیں 100 سال پرانے، 120 سال پرانے، 80 سال پرانے نظر آتے ہیں، اور 80
80 साल की मुद्दत गुजर जाने के बावजूद उन्होंने अपना मेयार और अपना स्टैंडर्ड चूं का तू बरकरार रखा है, मेयार डाउन नहीं होने दिया। यह है क्वालिटी एजुकेशन, और इसी क्वालिटी एजुकेशन की भारत के मुसलमानों को सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये बात इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि सर्वे के अकॉर्डिंग भारत के मुसलमान जहां सबसे ज्यादा तालीमी तौर पर पिस रहे हैं वो है स्कूलिंग। कैसे? खास तौर पर जो बंबई से कमाए हुए लोग हैं, मैं उनकी बहुत तवज्जो चाहूंगा। आपके माल और दौलत का इस्तेमाल सिर्फ स्टेज पर नाकों के लिए नहीं होना चाहिए, कव्वालियों के लिए नहीं होना चाहिए, या सिर्फ रस्मी चीजों के लिए नहीं होना चाहिए। अल्लाह और रसूल की रजा और सुरखुरी का जरिया सिर्फ वो चीजें नहीं होती जो आपको दुनिया में इज्जत दें, बल्कि अल्लाह और रसूल की सचमुच सुरखुरी चाहते हैं तो रिसर्च बेस्ड काम करना चाहिए, और वो काम करना चाहिए जो मिल्लत इस्लामिया की सबसे बड़ी जरूरत है। बहुत अच्छा है। वो क्या है? वो है स्कूलिंग। स्कूलिंग क्यों है? इसलिए कि सर्वे ये बतलाते हैं कि भारत के मुसलमानों के 100 बच्चों में से 96 बच्चे स्कूल जाते हैं। 4 बच्चे आज के जमाने में भी स्कूल का चेहरा नहीं देखते। आज जब हमें लगता है कि अब तो हर कोई पढ़ लिख गया है, आज जब तालीम बहुत ज्यादा आम हो गई है, उस जमाने में भी 100 में से 4 बच्चे स्कूल का चेहरा भी नहीं देखते। और जो 96 बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे कहते हुए बहुत दुख है कि 96 बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन जब कॉलेज का लेवल आता है तब वो 96 बच्चे घटते घटते तकरीबन 12 से 12:30 बजते हैं। यानी 96 बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया, और कम होते होते तकरीबन 12 से 12:30 बच्चे बचे जो अब कॉलेज लेवल पे जा रहे हैं। और वही बच्चे जब गवर्नमेंट जॉब की नौबत आती है तो 3 से 3.5%, 4% हो जाते हैं। हम कई मरतबा ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में हमारी नुमाइंदगी नहीं है, हमारी शरह कम है, हमारी तादाद कम है, या हमारे साथ तासुब होता है। उससे बड़ा सवाल यह है कि गवर्नमेंट जॉब के लायक आपके पास अफराद हैं कितने, उनकी जरा लिस्ट तो तैयार कीजिए। आपको खुद को अफसोस होगा कि गवर्नमेंट जॉब की लाइन में हमारे बच्चे खड़े ही कितनी मिकदार में है कि हमें शिकवा बनता हो। सच्चाई यह है कि जिस तरह से मुल्क में बेरोजगारी आम है, जितना रेशो आपका गवर्नमेंट जॉब में है उतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा हो भी नहीं सकता। इसलिए कि हमारी इस बात पर नजर नहीं है कि पढ़ाई लिखाई में हमारा रेशो कितना ज्यादा पीछे। यह है सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत। जहां 100 में से 12 से 12:30 बच्चे कॉलेज लेवल तक जाते हो, उस कौम को किस मुंह से लोकतंत्र की सरजमीन पर पढ़ा लिखा गर्दाना जाए? नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है कि जब भी कोई बड़ी पॉलिसी बनती है, कौम से पूछने की जरूरत भी महसूस नहीं की जाती। जब भी कोई बड़ा प्लान सामने आता है तो कौम को खातिर में नहीं लाया जाता, या उस कौम को कहीं भी गर्दाना नहीं जाता। बात ये सेकेंडरी है। असल बात यह है कि जब कोई कौम अपने आप को स्पेशल पैमानों पर खरा उतार के नहीं रखती तो उसकी कहीं पूछगछ नहीं होती है। अगर जमहूरियत में हमारी पूछगछ नहीं है तो उस पूछगछ न होने के पीछे जिम्मेदार हम भी तो हैं, और वो है स्कूलिंग। और स्कूलिंग की तरह ही हमें बतौर मुस्लिम जिस चीज पर बहुत सीरियसली फोकस करना चाहिए अजीज दोस्तों, वो है हमारे मकातिब का निज़ाम, हमारे छोटे मदरसों का निज़ाम। ये सच है कि आज की तारीख में हमारे मकातिब का निहायत अबतर हाल है, जहां पढ़ने वाले बच्चों का कुरान पाक भी दुरुस्त नहीं होता और उन्हें जिंदगी के जरूरी मसाइल का भी इल्म नहीं होता। नतीजा निकलता है कि एक बार इर्तिदाद की लहर चलती है या कोई इल्हाद की लहर चलती है और बड़ी तादाद में हमारे बच्चों को बहा ले जाती है, इसलिए कि जिस बुनियाद पर मेहनत होनी चाहिए उस बुनियाद पर हमारी मेहनतें बहुत कम है और तवज्जो भी बहुत ज्यादा कम है। इसलिए इन 2 बुनियादी चीजों पर तालीम का मतलब ये हुआ, ना यूनिवर्सिटी ना कॉलेजेस, स्कूलिंग और मकातिब, इस पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और ये काम भले हौसला अफजा काम ना हो सकता है आपकी कोई पीठ दबाने वाला ना हो कि आपने भला काम किया है, लेकिन ये काम उम्मत को आगे ले जाने वाला काम होगा। अल्लाह की बारगाह में इंशाअल्लाह इसकी जज़ा जरूर मिलेगी। ये पहला काम है। तो दूसरा काम जिस पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है वो है अपने अहले ईमान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा बाइज्जत रोजगार देने की और उनके लिए जराए रोजगार पैदा करने की, माली तौर पर उन्हें अपने पांव पर खड़ा करने की ये बड़ी जरूरत है। और ये काम छोटे छोटे रोजगार के जरिए से हो सकता है। जो लोग बिजनेस के मैदान में हैं वो कोशिश करें तो अपने नए भाइयों को नए नए बिजनेस मॉडल से मुतारफ करवा सकते हैं। और स्पेशली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा मेहनत होनी चाहिए, इसलिए कि बिजनेस उसी को कहा जाता है। उससे छोटी चीजें जो हैं दाल रोटी का इंतजाम है। हो सकता है हम अपने गांव में अपने इलाकों में
थोड़ी मोड़ी मालदारी की बुनियाद पर इज्जत मिल जाए, लेकिन ये मालदारी मुल्क की मालदारी में शुमार नहीं होती है। मुल्क की मालदारी में जिस मालदारी की काउंटिंग होती है वो 50 करोड़ प्लस से शुरुआत होती है, और जिसका मुल्क की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान होता है, उसी को मुल्क की सतह पर बाइज्जत जुमरे में माना जाता है और उसी कम्युनिटी को माना जाता है। नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि हम तारीख उठा के देखेंगे आज़ाद भारत की, तो आम तौर पर जब फसादात हुए हैं तो मेजॉरिटी का झगड़ा माइनॉरिटी से हुआ है, लेकिन स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी से ही झगड़ा क्यों होता है? इसी मुल्क में ईसाई भी रहते हैं, यहाँ पर सिख भी रहते हैं, यहाँ पर जैन और बौद्ध भी रहते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक बड़ी जमात इन छोटी छोटी जमातों से लड़ रही हो। सिर्फ इसी एक जमात से लड़ाइयाँ बार बार क्यों होती है? इसलिए कि सबसे ज्यादा बेरोजगार जमात भी यही जमात है, और यही जमात है जिसे सियासत करने का शौक है, सियासत करने का सलीका नहीं। यही जमात है जो हाईलाइट होना चाहती है, लेकिन हाईलाइट होने के मुद्दे उनके पास नहीं है और पैमाना उनके पास नहीं है। ऐसी कौमों को हमेशा फुटबॉल बना के रखा जाता है। ये जमहूरियत का उसूल है। इन चीजों को बहुत सलीके से समझने की जरूरत है। और अजीज दोस्तों, इस सिलसिले में खास तौर पर जो सरमायादार किस्म के लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप सिर्फ अपने पैसे कमा के और अपना मकान आलीशान बना के और 4 गाड़ियों की कतार लगा के खुश ना हो। ये मालदारी छोटे किस्म की मालदारी और किस्मत का टिप्पा हो सकती है, जिसे प्रोफेशनल मालदारी कहते हैं। वो ये मालदारी नहीं है, और ना ये फिक्र मालदारों की फिक्र है। मालदार लोग वो होते हैं जो आइंदा कई सालों का प्लान करते हैं। और इस मुल्क का आलम तो यह है, यहाँ अगर कोई बड़ा मालदार है उसकी पूजा भी कर ली जाती है, उसके सामने सब कुछ सरेंडर कर दिया जाता है। मिसाल देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बॉलीवुड की दुनिया को भी टारगेट कर दिया जाता है, कई मर्तबा ट्रोल कर दिया जाता है, इसलिए कि उनके नाम के पीछे खान लगा हुआ है। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि अजीम प्रेम जी को कोई बुरा भला कहता। हाँ। वजह साफ है, वजह यह है कि जहाँ तो टुकड़े डालने वाला होता है उसकी पूजा तो की जा सकती है, उसे बुरा भला कहने वाला कोई नहीं होता। सवाल ये पैदा होता है कि हमने अपने आप को टुकड़ा डालने के लायक बनाया क्यों नहीं? जबकि पैगंबर इस्लाम ने बहुत पहले हमारी गैरतों को उभारा था और साफ इरशाद फरमाया था, कभी कभार जमाने के तकाजों में ऐसा भी होता है कि गरीबी इंसान को कुफ्र की दहलीज तक ले जाती है। आज ऐसा हो रहा है कि बारहा गुर्बत की वजह से मामूली चीजों की बुनियाद पर अहले ईमान का ईमान भी खरीद लिया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि जो कुछ साहिब सरबत हैं उनका सरमाया कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, क्या वो बतौर उम्मत अपनी जिम्मेदारियों को महसूस कर पा रहे हैं? इन 2 मुद्दों पर बहुत ज्यादा स्पेशली हमें फोकस करने की जरूरत है। तीसरी चीज जिस पर बहुत ज्यादा मैं तबसरा नहीं करना चाहूंगा, जो जमहूरियत में किसी भी कौम के लिए तरक्की का जीना बना करता है, वह है उसका पॉलिटिकल पावर, जो हमने 70 साल में बहुत ठंडा कर करके खोया है। और अल्लाह करे कि वो दिन लौट आए जब एक इख्तिदार की सी हैसियत हो, लेकिन अभी उसकी बहुत ज्यादा उम्मीदें नजर नहीं आती। और चौथी चीज जिसको इस वक्त भारत के मुसलमानों को बहुत सलीके से समझने की जरूरत है, वो है अपनी सिविलाइजेशन को बचाना। आपने माजी करीब में नोट किया होगा, बहुत सारे ऐसे त्योहार जो सिर्फ चंद इलाकों तक महदूद थे, आज वो नेशनल बन चुके हैं, जगह जगह नजर आते हैं। जो पहले किसी एक इलाके तक महदूद रहते थे, आप बहुत दूर तक फैल चुके हैं। दरअसल बात त्योहारों की नहीं है। कोई भी कौम उस वक्त तक जिंदा नहीं होती जब तक कि अपनी पहचान को बचा के ना रखे। जो कौमें अपने पहचान को, अपनी शिनाख्त को बचा के रखना जानती हैं, वही कौमें जिंदा कौमों में शुमार की जाती हैं। दरअसल मसला अपनी पहचान को बचाने का है। अजीज दोस्तों, जरूरत है कि हम इन बेसिक मुद्दों पर, जो जमहूरियत के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर बहुत सीरियसली फोकस करें। और आखिरी बात, जहां अगर ये सब ना भी हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उरूज तरक्की अता फरमा देता है, वह है रूहानी तौर पर अपने आप को मजबूत करना और दीनी तौर पर अपने आप को मजबूत करना। यानी अगर तवक्कुल की दौलत हो, अल्लाह पर भरोसा हो, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत गुलामी हमारे हाथों में हो, हुजूर नबी अकरम अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत हो, तो कुछ भी ना हो तो गरीब नवाज का गुलाम फिर भी छा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि हम जिस तरह से मार्केट में खड़े होने के लायक नहीं है, मस्जिद में खड़े होने के लायक भी तो नहीं है। आज भी तो हमारा एक्सक्यूज ये है कि हमें दुआए कनूत याद नहीं है और नमाज जनाजा की दुआ याद नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमें वाजिबात नमाज का इल्म नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि हमें दुनिया का भी इल्म नहीं है। लेकिन जब हमें कहीं भी पसमानदगी का सामना होता है तो हम सिर्फ एक बहाना कर लेते हैं
اپنا جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور یہ نظام قدرت ہے. قدرت اسی قوم کو ترقی عطا فرماتی ہے جو ہاتھ پاؤں مارتی ہے, جو آگے بڑھنے کے لیے جتن کرتی ہے, محنتیں کرتی ہے. آج کا زمانہ ٹھنڈا زمانہ نہیں رہا, بلکہ آج کا زمانہ صاف ڈکلیریشن کا زمانہ ہے. اگر آپ محنت کریں گے, آپ ترقی کریں گے, آپ بنیادی چیزوں پر توجہ دیں گے, آپ ترقی کریں گے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ان بنیادی چیزوں پر فوکس کریں, تو اللہ رب العزت کی کائنات کا جو نظام چل رہا ہے اسی طرح سے چلتا رہے گا, اور اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے. اس کا اصول ہے اللہ اسی قوم کے حالات بدلتا ہے جو قوم اپنے حالات بدلنے کی پہل کرتی ہے. آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جن کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوا کرتا تھا وہ ملکوں پر قبضہ کیے ہوئے اور دنیا کے درد سر بنے ہوئے ہیں. وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ظالم ہے, وہ ظالم ہے اپنی جگہ, لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح سے محنتیں کی ہیں اور آج بھی اپنے نسلوں پر کس طرح سے محنت کر رہے ہیں. آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس 1000 قسم کے پروڈکٹ ہیں, لیکن ہمارے پروڈکٹ اپنے بازاروں تک محدود رہ جاتے ہیں. اور ان کا کون سا پروڈکٹ ہے جو گاؤں کی گلیوں تک نہ پہنچا ہوا ہو؟ یہ محنتوں کا نتیجہ ہے. اور جو قومیں محنتیں کرتی ہیں وہ قومیں سرخرو ہوتی ہیں. یہ اللہ کی کائنات کا اصول ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنا ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا شعور بیدار فرمائے. اللہ رب العزت حضرت علامہ عبدالحق صاحب قبلہ کو اور تمام مخیرین کو اور ان کے تمام رفقا کو خوب ترقی عطا فرمائے. اور نوجوانوں سے بالخصوص گزارش کروں گا, اس وقت کی نوجوانی کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا بڑا مشکل ہوگا. اگر اس وقت کے نوجوان, چاہے وہ عوام میں سو یا خواص میں سو, اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو ڈھنگ سے محسوس نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس مادی دنیا میں تو اور مطلق العنانی کا شکار دنیا میں تو ہمارا کوئی کان پکڑنے والا نہ ہو. لیکن اس وقت جب ہم دنیا کو بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور دنیا کو ایک ٹرن پوائنٹ پر دیکھ رہے ہیں, اس وقت اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کا واقعی احساس نہیں کیا تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی بڑی مشکل ہوگی. اپنے بات پر احمد فراز کے ایک شعر سے مہر لگانا چاہوں گا. اس نے بڑی اچھی بات کہی, شفائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اور سب باتوں پر مہر پیغمبر اسلام کا یہ فرمان فرماتے ہیں, من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منہم. جس مسلمان کی ایک صبح اس حال میں ہو کہ اسے امت مسلمہ کی فکر نہیں, وہ مسلمانوں میں سے ہے ہی نہیں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں گے. اللہ توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.